پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایوان کے اندر جو اچکزئی صاحب موجود ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں، آپ کی نظر میں جو حال ہی میں مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کیا وہ بات آگے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے، خاص طور پر اچکزئی صاحب کے اینڈ پہ؟ دیکھیں، چونکہ بدقسمتی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، اس لیے اب یہ بات بڑی پرانی ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اختیار دیا کہ جی وہ پھر ہم اس انتظار میں رہے ہاں کہ جی وہ ہمارے لیے تحریک شروع کریں گے۔ اور تو آئی تھنک کہ وہ تو مجھے نہیں، یہ امریکہ بیڑا ہی بن گیا ہے کہ جی آ رہا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یا تو وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں یا اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے انتظار میں ہی وقت گزر رہا ہے۔ جو اس وقت مشکل ہے وہ عمران خان کو ہے۔ تو اگر علامہ راجہ ناصر صاحب یا ہمارے اچکزئی اچکزئی صاحب صاحب وہ اگر فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ہماری پارٹی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک بڑی پارٹی ہے، ہمارے پاس ایک قوت ہے، الحمدللہ سیاسی اسٹریٹ مومنٹ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا ہے نا، یہ بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے۔ عمران خان اس وقت تکلیف میں ہے اور ہمیں بالکل فرنٹ فٹ پر آ کے کھیلنا ہوگا۔ جو بھی لیڈرشپ اس وقت سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سمیع اللہ کر رہی ہے، یہ میں نے نہیں خیال ہے کہ یہ چیزیں آگے اور چل سکتی ہیں۔ اچھا، لیکن اس پہ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جیسے آپ کی ایک رائے ہے، باقی رہنما بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی ہو یا باہر جو لیڈرشپ ہے وہ تاخیر کر رہی ہے؟ دیکھیں، میرے رائے نہیں ہے، میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں۔ ایک تو دیکھیں ہمیں انصاف ہاں نہیں مل رہا ہے، ایک تو حکومت ڈیلے کر رہی ہے چیزوں کو، اور ایک ہم اپنی طرف سے ڈیلینگ ٹیکٹسز کر رہے ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں کیا خوف ہے ہمارے اندر۔ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ فوری طور پہ کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے کوئی جیل نہیں توڑنا ہے، نہ ہم جیل کے جا کر چھلانگے لگا کے، جس طرح پی ایم ایل این نے کسی زمانے میں سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، تو اس طرح ہم نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ایک سیاسی قوت ہیں، سیاسی طور پہ اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں کون سے راکٹ سائنس ہے؟ اگر اس کے باوجود پرامن رہنے کے باوجود بھی اگر حکومت ہمیں نہیں چھوڑ رہی، مارنا چاہتی ہے تو مارے، لیکن کم از کم ہمیں جو ہے نا اس طرح ڈر کر دبک کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم سیاسی ورکر ہیں اور اپنی سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہمیں رکنا چاہیے۔ اچھا، لیکن آخر میں شوکت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جیسے آپ نے امریکہ کا نام لیا، تو اس وقت جو خطے کے اندر صورتحال ہے یا ایران امریکہ کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں ان کی ایک بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول رہا ہے اور موجودہ حکومت کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ دیکھیں، مقبولیت میں اضافہ تو الیکشن میں پتہ چلے گا نا، عوامی سطح پہ۔ دیکھیں سعودی عرب سے اور امریکہ سے تو کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آئے گا نا ان کے لیے، ووٹ تو پاکستانی عوام دیں گے، اور وہ آپ دیکھیں کہ مہنگائی کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں۔ حکومت 1 روپے کا ریلیف نہیں دے پا رہی، اور یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے لوگ مشکل میں ہی ہیں۔ ہر وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ملک مشکل میں ہے، تو ملک تو مشکل میں ہے ہی صحیح۔ تو اب ظاہر ہے ان حکمرانوں کی موجودگی میں تو یہ ملک مشکلات سے نہیں نکل سکتا۔ اب ہمارے لیے بہت اہم ہے خارجہ پالیسی، لیکن یہ خارجہ پالیسی کیا ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے؟ کیا یہ فیصلے ہم خود کر رہے ہیں یا امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے؟ اگر ہمارے اپنے فیصلے ہیں تو ایران کے ساتھ ہمارے بڑی اچھے اعتماد سازی بحال ہو گئی ہے۔ کیا ہم گیس لے سکتے ہیں ایران سے؟ کیا وہاں سے سستا پیٹرول لے سکتے ہیں ہم؟ تو آج بھی اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ ہم ایران سے گیس اور پیٹرول خریدتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان میں تو 10-12 روپے تک پیٹرول آ جائے گا، نہیں تو 100 روپے تک آ جائے گا۔ تو لوگوں کے لیے کتنی بڑی اچھا، ریلیف مل جائے گی۔ آپ کا ہر لیکن سر چیز، ان دنوں تو ڈار صاحب، آپ نے خارجہ پالیسی کا ذکر کیا، تو ڈار صاحب تو بڑے متحرک ہیں ان دنوں۔ نہیں نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تو دیکھیں ہماری کوئی آج کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو 1971 میں بھی ہم نے یہی پالیسی اپنائی۔ جو بھی جہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے امریکہ کو ضرورت پڑی کہ روس کے ساتھ رابطہ ہو، ہنری کسنجر کے دور میں بھی ہوا، اور اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جنرل 65 کے دور میں 60s میں ایوب خان نے رابطہ کروایا،
रूस का अमेरिका से, फिर उसके बाद भुट्टो साहब ने करवाया, और फिर ज़ियाउल-हक ने करवाया जब अफ़गान और इसकी जंग हुई रूस की शुरू हुई, तो उस वक़्त भी तो ये तो सिफ़ारती ये तो हमारी ख़मीर में है, और ठीक है। हम इसके लिए हर वक़्त रहते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजिक ठीक है। पोज़ीशन ऐसी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे हम फ़ायदा कितना लेना चाहते हैं? आज क्या हमारे ऊपर जो कर्ज़े चलें। चढ़े हैं, क्या ये हाँ। कर्ज़े कोई माफ़ करा सकता है हमारे लिए? कोई उसमें हमें रिलीफ़ दे सकता है? अमेरिका हो या कोई हुँ। और हो। असल चीज़ तो ये है ना कि आप अपने मुल्क के लिए क्या हासिल कर रहे हैं? आप तो ठीक है। ठीक है। दूसरों के लिए तो आप जंग रोक रहे हैं, लेकिन आप अपने पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने में आप नाकाम हैं। चलें, चलें, ठीक है शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाज़रीन, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पीटीआई के हवाले से इशूज़ थे, उस हवाले से हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।